بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 5 قسم کے لوگوں سے کبھی بھول کر بھی دوستی مت کرنا۔ اگر ان 5 بندوں سے دوستی کرو گے تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میری یعنی اپنے باپ کی نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، 5 بندوں سے کبھی دوستی مت کرنا، کبھی یاری مت لگانا، تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہی نہیں بلکہ اور سنو، یہ 5 لوگ جس راستے سے آ رہے ہوں انہیں دیکھ کر وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، ان کے سامنے بھی مت آنا۔ پہلی نصیحت فرمائی، بیٹے کبھی بھی کسی بیوقوف شخص سے دوستی نہ کرنا، یعنی کسی نااہل انسان سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ یہ نااہل انسان، یہ بیوقوف انسان ہر وقت ہر لمحہ تجھے نقصان ہی پہنچاتا رہے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، نیک متقی پرہیزگار انسان، کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ دوسری جانب سے ایک سانپ روتا ہوا کہیں سے آیا۔ وہ سانپ اس انسان سے کہنے لگا، خدا کے لیے، اللہ کے لیے مجھے اپنے اندر جگہ دے دے۔ جب انسان نے اللہ کا واسطہ دیا تو اللہ کے ولی نے اپنا منہ کھول دیا اور کہا کہ آ جاؤ میرے اندر، کیونکہ سانپ نے اللہ کا واسطہ دیا تھا۔ تو بزرگ سے رہا نہ گیا اور اپنا آپ پیش کر دیا۔ اللہ کے ولی نے اللہ کے نام کی وجہ سے اپنا منہ کھولا اور سانپ سے کہا، آ جاؤ میرے اندر۔ سانپ اللہ کے ولی کے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اللہ کے ولی نے تو اس کے ساتھ وفا کی، لیکن جب سانپ جسم کے اندر داخل ہو گیا، اب اللہ کے ولی نے تو اس کے ساتھ وفا کی، لیکن سانپ پھر کہنے لگا، اے بندے، اب بتا میرے دل کو پہلے کاٹوں یا تیرے پھیپھڑوں کو پہلے کاٹوں؟ اور سانپ جو پہلے منت سماجت کر رہا تھا اور اللہ کے نام کا واسطہ دے رہا تھا، جب اس ولی کے جسم کے اندر داخل ہوا تو فوراً اپنا رویہ بدل لیا اور بڑے رعب سے کہنے لگا، اب تو میرے قابو میں ہے، اب تیرے دل کو کھاؤں یا پہلے تیرے کلیجے کو کھاؤں؟ جب اپنے جسم کے اندر سے سانپ کی آواز اس اللہ کے ولی نے سنی تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے لوگوں، نااہل کے ساتھ وفا کرنے کا انجام دیکھ لو، اور دیکھو کیسے میں نے ایک نااہل اور بیوقوف کے ساتھ وفا کی اور اس نے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ سنو، اس بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی نااہل اور بیوقوف کے ساتھ وفا کرتا ہے وہ سانپ کی طرح ڈس جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ کسی نااہل شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اپنے رشتے سے ناطے توڑنے والے شخص کے ساتھ بھی کبھی دوستی نہ کرنا، یعنی جو بندہ اپنے سگے رشتوں سے وفا نہیں کرتا، جس کے اپنے بھائی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں، اپنے باپ، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کے ساتھ اچھے نہیں، ایسے شخص کے ساتھ کبھی دوستی مت لگانا۔ اب دیکھیں، اگر کسی شخص جس نے ایسے بندے سے دوستی کر رکھی ہے جو اپنے والدین کا وفادار نہیں، اپنے سگے بہن بھائی کا خیر خواہ نہیں، اپنے ماما چچا پھوپھی سے جس کی وفا نہیں بنتی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ اس لیے فرمایا، بیٹا، اپنوں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والوں سے کبھی دوستی یاری نہ لگانا، اگر لگاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں ہی لے کر جائے گا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹے کسی فاجر اور فاسق شخص کے ساتھ بھی دوستی مت کرنا، نافرمان کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ بیٹے کسی زنا کرنے والے شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا، زنا کرنے والے شخص کے ساتھ ہرگز دوستی مت کرنا، اس شخص کے ساتھ دوستی مت لگانا جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو قرآن نہ پڑھتا ہو۔ اس شخص کو اپنا دوست کبھی مت سمجھنا جو شخص مسجد میں نہ جاتا ہو۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، جو شخص اپنے پیدا کرنے والے کریم رب کا وفادار نہیں بن سکا، وہ تیرے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ وہ جس نے بے شمار بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، انسانی جسم میں ہی اللہ کی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔
اس میں سے انسان کی ایک نعمت میں نقص واقع ہو جائے تو بندہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتا ہے کہ میرا نقص دور ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے، اور اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے تو بندہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، اگر ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو بندہ لاکھوں روپے لگا دے گا کسی نہ کسی طرح سے بال واپس آ جائے۔ دل، پھیپھڑے، گردے اور بہت ساری دوسری نعمت ہے، ایسی نعمتیں ہیں جو میرے مالک میرے اللہ کریم نے مجھے مفت میں عطا کر دی ہیں۔ اتنی مالیت کا مٹیریل اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا ہے۔ جس اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں مفت میں دے دی ہوں اور پھر بھی بندہ اس اللہ کی چوکھٹ پر آ کر اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، تو ایسے بندے سے دوستی کبھی مت لگانا۔ جو بندہ اپنے اللہ سے وفا نہیں کرتا وہ تیرے ساتھ کیا کرے گا۔ ماں باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی نصیحت کی اور فرمایا، اے بیٹے، کسی جھوٹے انسان کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ ایسا انسان تمہیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے دھوکے میں ہی رکھے گا۔ جو جھوٹے انسان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والے لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ اگر وہ سچ بھی بول رہا ہو تو لوگ اس لیے یقین نہیں کرتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن سچا انسان جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، اس لیے لوگ اس کی ہر بات کا بھی یقین کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، جھوٹا ہوں اور مکار ہوں۔ زمانے بھر کے اب میرے اندر ہی تو ہیں، فرمائیں کہ میں کون سا ایک گناہ چھوڑ دوں؟ اپنے تمام گناہوں میں سے صرف ایک گناہ چھوڑ دو۔ میں اپنے تمام گناہوں میں سے صرف ایک ہی گناہ چھوڑ سکتا ہوں، بتائیے کہ کون سا گناہ چھوڑنے سے میں نیک اور پارسا بن جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، بس اتنی سی بات ہے، میں تو آج ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے والدین قربان، آپ نے بڑے بڑے گناہ چھوڑنے کے بجائے صرف جھوٹ کو چھوڑنے کا حکم کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ ام الخبائث ہے۔ جب یہ شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو اس کی برکت سے تمام گناہ چھوٹ جائیں گے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ شخص کچھ ہی عرصہ میں نیک اور پارسا بن گیا، اس لیے فرمایا، اے میرے بیٹے، کبھی بھی جھوٹ بولنے والے شخص سے دوستی نہ کرنا۔ پھر فرمایا، پانچویں نصیحت، کسی بخیل شخص سے دوستی مت کرنا، کیونکہ جو بخیل اور کنجوس شخص ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے کہ کیسے وہ اپنے مال کو زیادہ کر سکتا ہے اور خرچ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جب کوئی دوسرا شخص زندگی میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو بخیل انسان اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ جب دوسرا انسان ترقی کرتا جاتا ہے، بخیل شخص جلتا جاتا ہے اور نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور جلنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بخیل شخص جب اپنے دوست کو ڈستا ہے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ دوست مجھے نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ فطرت ہے، کیونکہ بخیل شخص کے سامنے اس کا کوئی دوست ہو یا کوئی دوسرا، وہ کسی کی ترقی اور خوشحالی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لوگ ایسے ہیں جن سے کبھی دوستی نہ کی جائے تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ میرے عزیز اور محترم، اگر آپ کو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، زندگی اگر عزت سے گزارنا چاہتے ہیں، تو دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر خدا را ایسے کبھی سے دوستی نہ کرنا۔ یہ 5 لوگ اتنے خطرناک ہیں، جس راستے سے آ رہے ہوں تو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا اور کوشش کرنا کہ ایسے شخص سے کبھی سامنا بھی نہ ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔